تم قطرہ مانگتے ہو، میرا اللہ تمہیں دریا عطا کرتا ہے۔ اللہ کے بعد جو میری نس نس سے واقف تھی، جو میری رگ رگ جانتی تھی، میری ہر خوشی اور ہر غم کی وجہ جانتی تھی، جو جانتی تھی کہ میں کس بات سے خوش اور کس بات سے دکھی ہوتا ہوں، وہ صرف میری ماں تھی۔ ہاں، وہ میری ماں تھی۔ تجھے سجا دیا، مجھے بے لباس رکھا، خدا جانے تو قیمتی ہے یا میں۔ کچھ لوگ اللہ کے در کے لیے پیدا کیے جاتے ہیں، اللہ ان کو چن لیتا ہے، کبھی رلا کر، کبھی آزما کر، کبھی تکلیف دے کر۔ وہ اپنے خاص بندوں کو دوسروں سے الگ کر دیتا ہے۔ کچھ اس مقام تک چل کر خود آتے ہیں، کچھ کو کھینچ کر لایا جاتا ہے۔ بندے کی کیا مجال کہ اللہ کے حکم سے سرتابی کرے، اسے دکھ کی بھٹی سے گزار کر کندن بنا کر اللہ اس کے دل کا مکین بن جاتا ہے۔ مجھے فخر ہے، میرا تعلق اس دین سے ہے جس میں راستے سے پتھر ہٹانے پر بھی ثواب ملتا ہے۔ پراؤڈ ٹو بی مسلم۔ ضروری نہیں کہ صرف آپ کا کتا ہی وفادار نکلے، کبھی کبھی آپ کا وفادار بھی کتا نکل سکتا ہے۔ کوئی 4-5 قسم کے کھانے کھا کر کہتا ہے آج مزہ نہیں آیا، اور کوئی ایک نوالا کھا کر کہتا ہے شکر الحمدللہ۔ میں اپنے نفس سے بہت خوش ہوں، کیونکہ مجھے دوسروں کی خوشیاں دیکھ کر کبھی رنج نہیں ہوتا، کسی کے پاس دولت دیکھ کر لالچ نہیں ہوتی، کسی دوسرے کی قسمت پر رشک نہیں کرتی۔ میں اپنی زندگی اپنے نصیب کے ساتھ صبر و شکر سے جیتی ہوں۔ بہت خاص تو نہیں ہوں، لیکن اگر میں کھو جاؤں تو دوبارہ نہیں ملتی، کہ میں بہت ہی عام لوگوں سے بہت ہی مختلف۔ قرآن پاک بار بار کہتا ہے نا امید نہ ہو، نہ کمزور پڑ، غمگین نہ ہو، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ خیر و بھلائی ملنا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مرد اور عورت ایسا نہیں کہ رات کو سوئے مگر اس کے سر پر گرہیں لگا دی جاتی ہیں، پھر اگر وہ بیدار ہوا اور اس نے اللہ کا ذکر کیا تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، پھر جب اٹھ کر وضو کرتا ہے اور نماز پڑھتا ہے تو ساری گرہیں کھل جاتی ہیں، اور وہ صبح کے وقت خوش دل اور ہلکا پھلکا ہوتا ہے، اور اس نے بہت سی خیر و بھلائی حاصل کی ہوتی ہے۔ اگر کھانا ہضم نہ ہو تو بیماری شروع، بات ہضم نہ ہو تو چغلی شروع، تعریف ہضم نہ ہو تو تکبر شروع، تنقید ہضم نہ ہو تو ناراضگی شروع، دکھ ہضم نہ ہو تو نا امیدی شروع۔ اللہ رب العزت ہمارا ہاضمہ درست فرما کر صحت و تندرستی عطا فرمائے، آمین۔ عورت کا پہلا غرور اس کا حسن ہوتا ہے اور آخری غرور اس کے بچے ہوتے ہیں۔ اپنے آخری غرور کو مکمل کرنے کے لیے وہ اپنے پہلے غرور کو خاک میں ملا دیتی ہے۔ دنیا کے وہ واحد لیڈر جنہوں نے 63 سال عمر پائی اور زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، بے شک وہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔